अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं जी कॉमन क्लॉजेज एंड कंडीशन, जो कि आपके सामने मौजूद भी है। आपके करंटली ये पेज नंबर बुक का जो है जी, अल्लाह भला करे जी, 102। ठीक है जी, 102 जो पेज है। और यहाँ पर हम 7.1.2 जो है ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप चैनल के ऊपर मौजूद हैं, चैनल के ऊपर आए हैं। और आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें 3600 सब्सक्राइबर्स सी साइंस इंस्टीट्यूट कम्युनिटी के पूरे हो चुके हैं। ये सब आपकी बदौलत से है। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कराते जाएं, खुद भी वीडियोस देखते जाएं। और अभी हम चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है जी 7.1.2। अच्छा जी, और कॉमन क्लासेस एंड कंडीशंस। कॉमन क्लासेस एंड कंडीशंस। क्लासेस क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये पता हो, शिकें जिसे कहते हैं, शिक। ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि शर्त रखी जाती हैं। तो टर्म्स ऑफ यूज यूजुअली कंटेन्स सेवरल कॉमन क्लासेस। जो ये शराइत रखी जाती हैं टर्म्स ऑफ यूज, इनके अंदर मुख्तलिफ शिकें डाली गई हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक, आप कंडीशंस कह सकते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस जो इस्तेमाल की जाती हैं, विच आर डिजाइन, जो कि बनाई गई हैं। वो शिकें किस मकसद के लिए बनाई गई हैं? टू प्रोटेक्ट बोथ द प्रोवाइडर एंड द यूजर, ताकि यूजर और प्रोवाइडर दोनों जो हैं उनके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब वो क्लासेस कौन सी हैं? क्लासेस दोबारा बता रहा हूँ, इससे पढ़ते हैं शिकें। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे अगर गूगल पे सर्च करा भी दूं, चलें आपके सामने यहाँ पे लिख देते हैं जी, CLAUSE। ठीक है, ये देखिए शिक, ये ठीक है, यहाँ पे आ गया जी। पर्पस, क्लासेस ऑफ कंसेशन, बहुत सी चीजें आप गूगल पे जाके लिखें तो आपको मिल जाता है ये। अच्छा, अब कौन कौन सी जी क्लासेस हैं जो कि ज्यादातर यूज की जाती हैं, जिनकी मदद से प्रोटेक्शन की दी जाती है यूजर को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी? सबसे पहले आ जाती है यूजर ऑब्लिगेशंस। क्या पढ़ते हैं जी? ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारियां। यूजर ऑब्लिगेशंस के यूजर की क्या जिम्मेदारियां हैं? दीज क्लासेस, ये जो यूजर ऑब्लिगेशंस के अंदर है, ये क्लास क्या बता रही है कि दीज क्लासेस आउटलाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर, के सार्फ जो है, यूजर जो है, उससे क्या तवक्को करनी चाहिए। ठीक है, ये जो क्लास है, ये यूजर के लिए है कि ये क्लास क्या बताती है कि सार्फ से क्या तवक्को करनी चाहिए। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर। यूजर होता है सार्फ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आपको इस चीज को समझने के लिए मिसाल दी है कि इन पाकिस्तान पॉपुलर राइड शेयरिंग एप्स। आपको सबसे बेहतर पता ही है कि जी राइड शेयरिंग ऐप कौन सी है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, राइड शेयरिंग ऐप करीम। ठीक है जी, ये आपके सामने आ जाएगी। ये आप www.kareem.com, तो यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट होगी। आप आजकल इसकी एप्लीकेशन भी आ गई है करीम की। और यहाँ पे आप बाइक और होगी, आप कह सकते हैं कार, या कुछ भी आप उनके लिए देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। गो एनीवेयर राइड्स, टैक्सी, बाइक, कार रेंट पे लेना, स्कूल राइड्स हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो इसकी वो एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन पाकिस्तान पॉपुलर राइड शेयरिंग एप्स सच एज करीम। वो जो करीम की अभी एक मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है, ये एक एप्लीकेशंस भी हैं। इंक्लूड टर्म्स, इनके अंदर एक शराइत रखी गई हैं। वो क्या रखी गई हैं? दैट रिक्वायर यूजर्स टू प्रोवाइड अ वैलिड फोन नंबर। ये यूजर्स को चाहिए कि अगर आपने कोई सर्विस करानी ही है करीम की मदद से, तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक सही फोन नंबर वहां पे प्रोवाइड करें, ताकि आपसे वो राब्ता सही कर सकें। एंड प्रोहिबिट, प्रोहिबिट होता है मना किया गया है, किससे? प्रोहिबिट द मिस यूज ऑफ द सर्विस फॉर नॉन ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। ऐसा ना हो आप वहां पे कार बुलवा लें और वो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, मतलब एक शख्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए है, और बाद में पता चले कि जी वो आप इंसानों के लिए नहीं, किसी और सामान के लिए आपने बुला लिए, या कोई और चीज, कोई जानवर भेजना है, तो उसके लिए ना हो। ठीक है, तो मतलब आप जो रेलेवेंट है उससे रिलेटेड जो है सर्विस के लिए कॉल करें और यूज करें। ऐसा ना हो कि आप इनवैलिड यूज करें और नंबर भी फोन जो है वो इनवैलिड दें। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने, करीम वालों ने, ये टर्म्स
وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں تاکہ ویلڈ نمبر ہو. اگر ویلڈ نہیں ہوگا تو وہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے. اچھا جی, ایک یہ شک ہو گئی. دوسری شک کیا ہے جی؟ لمیٹیشنز آف لائبلٹی, ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو مین ذمہ داری ہے سر آپ کی, لمیٹیشنز کی حد. دیز کلاسز, یہ جو کلاسز ہوتی ہیں, لمٹ دا سروس پرووائڈرز لائبلٹی, جو مطلب سروس فراہم کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ جو کلاسز ہیں ان کلاسز کے اندر کیا لکھا ہے؟ دیز کلاسز لمٹ دی, کیا محدود کر دی ہے؟ دا سروس پرووائڈرز لائبلٹی. سروس پرووائڈرز لائبلٹی سے مراد یہ ہوتا ہے بچوں کہ جی سروس فراہم کرنے والے کی ذمہ داری, لائبلٹی اس کی ذمہ داری ہے کہ if something goes wrong, ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مطلب کوئی سروس, کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی ارائز ہو رہا ہے, کوئی پرابلم آ گیا ہے سروس کے اندر, تو وہ کبھی بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو انفارم کر سکتا ہے اور اس کی بیس پر آپ کی سروس کو روک سکتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ان پاکستان اف یو یوز این آن لائن بینکنگ سروس, اگر آپ کوئی آن لائن بینکنگ کی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں, سروس یوز کر رہے ہیں ایپ کے تھرو, اور اینڈ دا ایپ از ٹیمپریری ڈاؤن. ٹیمپریری ڈاؤن مطلب کوئی ایپ کے اندر کوئی پرابلم ہوگی ہے یا کوئی ایپ کے اندر وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, تو بینک ٹرمز آف یوز, جو بینک کے اندر شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ ول ٹیپیکلی لمٹ دیئر لائبلٹی آف سچ ڈسٹرپشن, کہ اگر کوئی خلل آ جاتا ہے, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی پرابلم آ جاتا ہے, یا کوئی کام ہو رہا ہے اس اپلیکیشن کے اندر, تو اکارڈنگ ٹو بینکس ٹرمز آف یوز وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ سروس جو ہیں عارضی طور پر ٹیمپریری بلاک کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کو اس سے بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر جو آن لائن بینکنگ سروس کے اندر آپ کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں وہ ٹیمپریری ڈاؤن ہو جاتی ہے کسی ایشو کی وجہ سے, کوئی اپڈیٹ ہو رہا ہے, تو یہ بینک کے ٹرمز آف یوز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو, یہ بینک والے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو سروس ہے اگر اس کے اندر وہ خلل آ جاتا ہے وہ آپ کو یوزر کو آگاہ کر سکیں. تو یہ شک بھی ہوگی جی لمیٹیشنز آف لائبلٹی, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ لائبلٹی ذمہ داری جو ہے یہ اس کی حد, کہاں تک سروس یوز کر سکتے ہیں, کب کب یوز نہیں کر سکتے, یہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے جی سروس پرووائڈر کی. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے پرائیویسی اینڈ ڈیٹا یوز. آپ کو یہ تو آسان ہی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ پرائیویسی کلوز جو ہوتی ہے, ایکسپلین ہاؤ کمپنی ول کلیکٹ, کہ وہ کمپنی کس طرح آپ کا ڈیٹا حاصل کر رہی ہے, اس کو استعمال کر رہی ہے, اینڈ پروٹیکٹ یوزر ڈیٹا, اور کس طرح یوزر کا ڈیٹا جو ہے اس کو محفوظ رکھ رہی ہے. دس از پارٹیکولرلی امپورٹنٹ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ گیون دا انکریزنگ کنسرنس اراؤنڈ ڈیٹا پرائیویسی, کیونکہ اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکریزنگ کنسرن سے مراد کی بڑھتی ہوئی تشویش پائی جاتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ ہے بھی یا نہیں. انکریزنگ کنسرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑھتی ہوئی تشویش, ٹھیک ہے, کہ اراؤنڈ ڈیٹا پرائیویسی, کا آپ کا ڈیٹا سیکیور ہے یا نہیں, کیونکہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر ڈیٹا اگر مس یوز ہو جائے تو وہ بہت بڑی آگے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے پرائیویسی سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ ڈیٹا آپ کا جو بھی کمپنی لے وہ اس کا ذمہ داری بنتی ہے. یہ شک ڈالی گئی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ جو بھی کلیکٹ کرے گی اس کو ڈیٹا کو یوز کرے گی, اس کی پروٹیکشن کی بھی ذمہ داری وہ لے گی. مثال کے طور پہ if you use a messaging app, آپ سب لوگ یوز کرتے ہیں واٹس ایپ, the terms of use outline how your messages are stored and protected. تو terms of use جو واٹس ایپ کے ہیں ان کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ جو پیغامات آپ لوگ ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح محفوظ کیے جاتے ہیں, اور کس طرح اسٹور محفوظ کیے جاتے ہیں, اور کس طرح اس کو ہم ان نون اسیس سے, ان اتھرائز اسیس سے محفوظ رکھتے ہیں, پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹا کی پرائیویسی ہے, جو آپ کمیونیکیشن بٹوین ٹو یوزرز ہوتے ہیں, دو شخص ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ جو واٹس ایپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ کے پیغامات کو محفوظ کیا جاتا ہے, کہاں اور کیسے اس کی پروٹیکشن کی جاتی ہے. نیکسٹ شک آ جاتی ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. انٹلیکچوئل جو ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک شخص کی ذاتی پراپرٹی رائٹس, جو بھی ذاتی ملکیت کی کوئی بھی چیز ہے اس سے ریلیٹڈ ایک رول بنایا گیا ہے. یہ شک کیا کہتی ہے کہ دیز کلاسز پروٹیکٹ کنٹینٹ, کنٹینٹ ہوتا ہے ڈیٹا, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کہ دیز کلاسز, یہ جو شکیں بنائی گئی ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ سے ریلیٹڈ, یہ بتا رہے ہیں کہ دیز کلاسز پروٹیکٹ کنٹینٹ اونڈ بائی دی سروس پرووائڈر, کہ اگر سروس جو پرووائڈ کر رہا ہے وہ اس کی اپنی جو ڈیٹا ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہے, مثال کے طور پہ آگے بتایا بھی ہے سچ ایز لوگو, سافٹ ویئر, یا کوئی بھی پراپرٹی مٹیریل. پراپرٹی مٹیریل جو ہوتی ہیں ملکیت جس کی اوپر وہ کوئی بھی ڈیٹا ہے, کوئی بھی مواد ہے, اس کے اوپر اس کی جو ملکیت ہوتی ہے,
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلاسز ہیں ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں کہ جو سروس پرووائڈر جو ہیں لائک وہ کوئی انہوں نے لوگو بنایا گیا، انہوں نے کوئی سافٹ ویئر بنایا، کوئی بھی مٹیریل ہے جس کی وہ ملکیت رکھتے ہیں، تو وہ اس کی کوئی مس یوز نہ کرے، ان کی پرمیشن کے بغیر اس کو غلط استعمال نہ کرے، ان کے لیے یہ شک بنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستانی نیوز ویب سائٹ، بہت سی نیوز ویب سائٹس ہیں، ان میں سے ہم کسی کی بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، GOARY جو بھی ہے، یہ پاکستانی نیوز ویب سائٹ میں انکلوڈ ٹرمز، ان کے اندر ویب سائٹس کی، ان کی جو پاکستانی نیوز ہیں چینلز ہیں ان کے ٹرمز ہیں، ان کی بھی شرائط ہیں دیٹ پروہیبٹ، جو کہ منع کرتے ہیں یوزرز کو فرام کاپنگ، تاکہ وہ ان کا ڈیٹا کاپی نہ کر سکیں یا ان کو لوگو یا کوئی اس طرح کی چیز اس کو یوز نہ کر سکیں، اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ دیئر آرٹیکلز وداؤٹ پرمیشن، اور ان کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی، نیوز کی ویب سائٹ بھی ہوتی ہیں، اس پہ مختلف آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی اجازت کے بغیر یوز نہ کریں، انشورنگ دیٹ دیئر کنٹینٹ از ناٹ مس یوز، یقین دہانی دلاتے ہیں کہ جی اگر اس میں سے وہ کوئی بھی شخص اس کو مس یوز نہ کرے، اگر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں آپ کے خلاف، اور قانونی کارروائی کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے سے بتا دی جاتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی اس کو غلط یوز نہ کرے۔ آخری آیت ہے جی ٹرمینیشن آف سروس۔ ٹرمینیشن آف سروس کے اندر کہہ رہے ہیں This clause explains the conditions under which the provider can terminate a user access to the service۔ دیکھیں اگر کوئی سروس پرووائڈر ہے آپ کو کوئی سروس دے رہا ہے اور وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ہیٹ سپیچ، غلط چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے کوئی، یا بندہ نفرتیں پھیلا رہا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، بری لینگویج یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو دھمکی دے رہا ہے، کوئی پسٹل دکھا رہا ہے وغیرہ، تو وہ سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں۔ سب سے بڑی ایگزامپلز آپ کے سامنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک فیس بک ہے۔ فیس بک ہیو ٹرمز، فیس بک کی شرائط ہیں دیٹ الاؤ دیم ٹو سسپینڈ اور ٹرمینیٹ، جو کہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی کا اکاؤنٹ روک سکتے ہیں، ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، مطلب ختم بھی کر سکتے ہیں، دیٹ وائلیٹ، جو توڑتا ہے کمیونٹی اسٹینڈرڈس۔ کمیونٹی اسٹینڈرڈس کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کمیونٹی اسٹینڈرڈ سے مراد یہ ان کے جو معیار ہے، جو انہوں نے رولس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اگر وہ اس کو توڑ دیتا ہے، جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں فیس بک کے، کہ کسی کے خلاف ہیٹ سپیچ نہیں بولنی، کسی کی نفرت والی تقریر نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، خون والی چیزیں اپلوڈ نہیں کرنی وغیرہ، اگر یہ چیزیں اگر وہ اگینسٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس کو پھر کیا ہوگا، اس کا اکاؤنٹ جو ہوگا وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا یا اس کا اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ سچ ایز اکاؤنٹس دیٹ اسپریڈ ہیٹ سپیچ، جو غلط نفرت والی تقریر اپلوڈ کرتے ہیں یا کوئی غلط انفارمیشن، مس انفارمیشن، جو غلط انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ شک بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کے اگینسٹ کا قانونی کارروائی کی جائے۔ تو آج کی ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں جی۔ اس طرح یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں یہ اتنے بڑے آسان ٹاپکس ہیں، مشکل نہیں ہیں، تھوڑا سا آپ نے ٹائم لینا ہے اس کو۔ دوبارہ اگر آپ اس کو سن لیں گے، اگر آپ کو کوئی ٹاپک اس میں سے سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لیا کریں ریوائنڈ کر کے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو یہ آپ نے کیسے بتانا ہے؟ جی ہاں، آپ نے لائک کر کے بتانا ہے اور کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے، اور انشاءاللہ آج کے دن ہی میں شام کو ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور کیونکہ کل کا دن جو آپ کے سے وعدہ کیے ہوئے ہے سنڈے والے دن جو ہے جتنا آپ نے پچھلا پڑھا ہوگا میں وہ ڈیٹ نوٹ کر لوں گا، تو اس کے مطابق کل میں شارٹ کوسچنس اپلوڈ کروں گا، اور شارٹ کوسچنس ویڈیو کی صورت میں ہوں گے اور تھوڑے لینتھی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔